کہاں, کس نے, کیسے, کیوں کیا. سچ دکھانا اور بولنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں. حقائق جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیکرٹس انفولڈڈ وتھ شیراز نثار. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان شیراز نثار. نرگس نے جو الزام لگایا مریم علی حسین پر, ہم اس حوالے سے آج اہم گفتگو کریں گے اور سنسنی خیز انکشاف آپ کے سامنے لائیں گے. انسپیکٹر ماجد بشیر جو نرگس کا خاوند ہے, اس سے ہماری ڈیٹیل سے بات ہوئی, ہم وہ بھی آپ کو بتائیں گے. مریم علی حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی جانیں گے کہ جو نرگس نے الزام لگایا کیا ابھی تک اس حوالے سے کوئی ثبوت سامنے آ سکا. ماجد بشیر سے جو ہماری بات ہوئی اس کا یہ کہنا ہے کہ مریم علی حسین میری بہن ہے. ماجد بشیر سے میری خود بات ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ میں یہ پروگرام میں بتانا چاہتا ہوں, تو اس نے مجھے اجازت دی کہ آپ یہ بالکل واضح طور پر برملا کہہ سکتے ہیں, تمام ناظرین کے سامنے کہہ سکتے ہیں کہ مریم علی حسین میری بہن ہے اور گزشتہ 1 سال سے میں اپنی بیوی نرگس کو یہ بتا رہا ہوں جو مجھ پر شک کر رہی ہے. مزید ماجد سے کیا بات ہوئی وہ ہم آگے چل کے آپ کو بتائیں گے. سب سے پہلے مریم علی حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں اس حوالے سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. مریم یہ بتائیے گا کہ نرگس نے جو الزام لگایا تھا کیا اس حوالے سے کوئی ثبوت سامنے آیا؟ مجھ سے بہتر تو آپ جانتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے, کون سا ثبوت آیا ہے. بات ہی جھوٹی تھی تو اس میں سے کیا نکل آنا تھا. ہر بندہ جانتا ہے کہ 2 دفعہ تو میں نے آپ کے بھی شو میں یہ بات بولی تھی کہ پروف پیش کریں, ٹھیک ہے, اور پروف نہیں پیش کیا گیا. سب جانتے ہیں اور اصل حقیقت بھی سب جان گئے. اور بقول آپ کے جو آپ بتا رہے ہیں کہ ماجد بشیر صاحب نے کیا بات کی ہے, دیکھیں انسان جو نا سچ سے کبھی بھی جو ہے نا, سچ سے کوئی بھی انسان گھبراتا نہیں ہے. انہوں نے ایک گندا بہتان تو لگا دیا تھا, لیکن الحمدللہ جو حقیقت ہر چیز جو سب جانتے ہیں اور کئیوں کو شک تھا کہ یار ایسا ہوگا, وہ بھی میرے خیال سے ان کے لیے بھی کافی ہے کہ ماجد بشیر صاحب کا بھی پیغام اور میرا بھی پیغام اور سب لوگ جو سارے جانتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا, یہ صرف ایک بکواس, ایک رومرز کی طرح تھا. مریم یہ بتائیے گا کہ جس طرح نرگس کا یہ کہنا ہے, میرے ساتھ بھی بات ہوئی کہ میں 1 سال سے عابدہ عثمانی کو جو آپ کی والدہ ہیں ان کو یہ بتا رہی ہوں, جبکہ ماجد بشیر سے جو میری آج بات ہوئی ہے اس نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے جو سب سے پہلے آپ نے میرے ساتھ بات کی تھی کہ وہ میرا بھائی ہے. اور ناظرین ماجد بشیر نے, میں اپنی بات کو ریپیٹ کرنے لگا ہوں, اس نے میرے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے اور برملا کہا ہے, میری 15 منٹ ماجد بشیر سے بات ہوتی رہی ہے ٹیلی فون پر. اس نے کہا ہے کہ مریم علی حسین میری بہن ہے اور میں 1 سال سے نرگس کو جو اس کی بیوی ہے میں یہ صفائیاں دے دے کر تنگ آ چکا ہوں, جس کے بعد ہماری لڑائی بھی ہوئی اور نرگس پر جو تشدد کیا گیا اس حوالے سے بھی ماجد بشیر کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اتنا تشدد نہیں کیا جس کی وجہ سے میں نے اپلیکیشن دی اور اب میڈیکل بورڈ بنے. ماجد بشیر نے نرگس کے لیے ایک اور بھی سوال رکھے جو ہم آگے جا کر آپ کو بالکل بتائیں گے. جی مریم, مزید کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بس کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گی کیونکہ میرے خیال سے اس چیز میں اب کیا رہ گیا ہے, ٹھیک ہے. یہ ایک آیا تھا, ایک عجیب سی چیز جو جسے کہتے ہیں نا اچانک ہو جانا, حادثے کی طرح. لیکن اب جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے, ہاں ہم بہت سی چیزیں یہ چیزیں جو ہیں میڈیا پہ نہیں آ کے بتا رہے کہ ابھی بھی کیس, ابھی بھی چیزیں چلی جا رہی ہیں اور اس میں سے وہ پتہ نہیں کیا نکالنا ہے. کیونکہ جب جو جھوٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی جھوٹ ہے, لیکن بغیر کسی وجہ کے. حالانکہ میں خالہ سمجھتی تھی بہت, آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے آنٹی انکل اس شوبز میں کہہ نہیں سکتے, لیکن وہ جو رشتہ ہے وہ مقام وہ تھا, لیکن وہ بہت ہی برے طریقے سے ختم ہوا. بہت ہی گندا الزام لگا کے نا انہوں نے وہ تعلق خراب کر دیا اپنی شک کی بنا پہ, جو ہم لوگ ان کی عزت کرتے تھے اور میں اسپیشلی ان کی بہت کرتی تھی. لیکن انہوں نے میری عزت کو جس طرح ذلیل کیا نا, مجھے میں کبھی زندگی بھر نہیں بھولوں گی. اچھا مریم یہ بتائیے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح آفتاب اقبال جو آپ کے ایکس ہسبینڈ بھی رہے ہیں وہ ایک بہترین صحافی ہیں, پروفیشنل جرنلسٹ ہیں, تو ان کی عزت کو داغدار کرنے کے لیے کوئی ایسا سٹنٹ تو نہیں کیا گیا؟ میں نے مجھے تو ایسا ہی لگا, ٹھیک ہے, لیکن میرا ان کے ساتھ کیونکہ بہت رشتہ تھا نرگس وغیرہ کے ساتھ, تو اس ناطے میں سوچ نہیں سکتی کہ یار آفتاب کو انہوں نے بیچ میں کیوں یوز کیا ہے. لیکن وہ مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ مقصد صرف ہمیں ڈیمیج کرنے کا تھا. وہ غصہ وہ جسے وہ نکال نہیں پائیں, کیونکہ اس ٹائم بھی وہ جھوٹی اللہ کے حکم سے ثابت ہو گئی تھی جب یہ بات کیمرے سے پہلے ہم سب کی آپس میں ہوئی تھی.
حلفاً قرآناً بات ہوئی تھی، تو جب قرآن اٹھا لیا جاتا ہے نا اس کے بعد بات ہی ختم ہو جاتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا بے تکی کرتی جا رہی ہیں، مزید در مزید کرتی جا رہی ہیں. اور اب الحمدللہ ماجد بشیر صاحب سے آپ کی بات ہوئی ہے، آپ کو بھی بہت حقیقت کا پتہ چل گیا ہوگا کہ یار اتنی بھی کون سی بات ہے کہ ہر بندہ، میں بھی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یار بہن بھائی ہیں بہن بھائی ہیں. تو پھر اس کے بعد اب کیا شک رہ گیا؟ یہ بتائیے گا، جس طرح آفتاب اقبال نے بھی اپنا ایک بیان دیا اور آپ سے بھی اس نے پوچھا، آپ کے پاس آفتاب کے بچے ہیں 2، بلکہ میں ناظرین کو یہ چاہوں گا کہ آپ سب جو ہیں وہ وش کریں. آج مریم کی بیٹی کی سالگرہ ہے، ہماری طرف سے بھی آپ کو، آفتاب اقبال کو اور اس بچی کو جو ہے وہ سالگرہ مبارک ہو. آپ نے اپنا پروگرام چھوڑ کر جو ہے وہ میرے ساتھ پروگرام کیا. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آفتاب کے اور آپ کے جو حالات، جس طرح آفتاب نے کہا تھا کہ مجھے مریم کو چھوڑنے کا دکھ ہے، تو وہ مزید خراب کرنے کے لیے بھی یہ اسٹنٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ مزید ہی خراب ہی کرنے کی. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی شخص آپ کو، ظاہر سی بات ہے وہ میرے بچوں کا باپ ہے، اگر وہ کسی بھی چیز پہ، ہر باپ اپنے بچوں کا خیال کرتا ہے، لیکن اس چیز کو بھی کتنا ہائی لائٹ کیا گیا کہ جی وہ اتنے پیسے دیتے ہیں فلانا کرتے ہیں. میری زندگی ہے، میرے بچوں کا وہ باپ ہے، چاہے میرا سابقہ ہسبینڈ سے، لیکن میرے بچوں کا تو باپ ہے. وہ اپنے بچوں کے لیے پیسے دیتے ہیں، اگر آپ کو دیتا بھی ہے. بالکل ایسا ہی ہے، وہ میری ذات پہ احسان تو نہیں ہے، وہ تو ان کے لیے کر رہے ہیں اور ہر ماں باپ یہی کرتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ نقصان مجھے پہنچانے کی کوشش کی گئی اور ہر طرف سے کی گئی، بدنامی دیکھی بھی، اور ایک ایسا میرا تعلق جس کی میں بڑی عزت کرتی ہوں، جس کے لیے کبھی میں نے کیمرے پہ آ کے کبھی نہیں کہا کہ جی ہمارا ڈیورس ہو گیا یا کچھ. ایون کہ آفتاب کی ویڈیو کو کتنا لوگوں نے غلط بنایا، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کی وہ جو ان کی باتیں تھیں، اس کو کیسے وہ ایڈیٹنگ کر کے انہوں نے جوڑا، وہ بھی چلایا کہ یار یہ گندا ہوا. میں حیران ہوں، جو مجھے صرف اور صرف کہتے ہیں نا کہ بندہ خاموش ہو جائے نا تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اب وہ اتنا غصہ بڑھ گیا ہوا کہ آخر کار کچھ کر نہیں سکے تو خاموش ہو گیا، اللہ پہ چھوڑ دیا. اور جب شخص اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے تو آپ جانتے پھر اللہ کا قہر بہت خطرناک ہے. آفتاب کی جو پوری ویڈیو میں نے دیکھی، مجھے تو وہ افسردہ نظر آیا ہے آپ کو چھوڑ کے. کیا کہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے یہی سب، آپ بھی افسردہ ہیں؟ ہاں ایسا بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ یہ چیز دیکھیے کہ جو چیز تعلق بتایا گیا، میرے خیال سے دنیا کو اس چیز کا احساس ہو گیا ہوگا کہ یار اس شخص نے بھی اسپیشل آ کے یہ الزام مجھ پہ لگا. وہ سابقہ ہسبینڈ تھا، کوئی موجودہ ہسبینڈ نہیں تھا کہ جو آ کے میرے لیے اسپیشل مجھے آ کے کلیئر کرتا. ٹھیک ہے، تو یہیں سے آپ تعلق دیکھ لیں کہ الحمدللہ ہماری زندگی جتنی گزری وہ بہت اچھی گزری ہے اور بڑے اچھے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو یہ جو الزام لگا کے ان کو بھی ایک دم سے کھینچا گیا، وہ بھی ان سے بھی برداشت نہیں ہوا. باقاعدہ انہوں نے آ کے اس چیز کے اوپر کہا کہ یہ جو ہے مطلب میرے سے جو ان کی بات ہوئی تھی کہ حلفاً قرآن بات ہوئی ہے، اس میں کچھ سچ تھا ہی نہیں، تو اس چیز کو اور مزید کتنا کھینچ سکتے تھے. مریم علی حسین جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی بیٹی کی سالگرہ، میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ہم سب کو، ہم سب کی طرف سے آپ کو، آفتاب حسین کو اور اس بچی کو سالگرہ مبارک ہو. ناظرین، جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا کہ آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماجد بشیر سے ہماری کیا بات ہوئی اور نرگس کے لیے اس نے کیا 2 سوال چھوڑے جو مجھے کہا گیا کہ آپ یہ ضرور بات کیجیے گا. پہلا سوال یہی ہے کہ جو ماجد بشیر نے کہا کہ مریم علی حسین میری بہن ہے اور 1 سال سے میں نرگس کو اس بات کی صفائیاں دے رہا ہوں، حلف بھی دے چکا ہوں کہ وہ میری بہن ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. دوسرا سوال ماجد بشیر نے یہ کیا کہ آپ نرگس سے یہ پوچھیے گا کہ اس نے جو میرے پہ الزام لگایا ہے پراپرٹی کا، کہ پراپرٹی ہتھیانا چاہتا ہے، جس کا ذکر ایف آئی آر میں بھی کیا گیا کہ 9 کنال کا ایک پلاٹ ماجد ہتھیانے کی کوشش کر رہا ہے. تو ماجد بشیر نے یہ پیغام دیا ہے کہ حلفاً اگر نرگس قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ دے جو 2 الزام لگائے ہیں مریم علی حسین کا اور جو پراپرٹی ہتھیانے کا، تو میں اپنی عبوری ضمانت کینسل کروانے کے بعد میں خود گرفتاری دے دوں گا. اور اگر وہ ایسا حلف نہیں دے سکتی تو اس کو بھی چاہیے کہ اس جو بلا وجہ کی جنگ چھیڑی ہوئی ہے اسے روک دے، تاکہ ہم سب کی عزت جو ہے پامال نہ ہو. میرا بار بار اس طرح کے پروگرام کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ سینئر صحافی آفتاب اقبال پر بھی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مریم علی حسین، اس کی والدہ، سب کو اس میں ملوث کیا جا رہا تھا. لیکن اب جس طرح مریم نے ہمارے ساتھ پہلے بھی یہ کہا کہ میں حلفاً کہتی ہوں میرا بھائی ہے، اب ماجد بشیر کی طرف سے بھی یہ بات آ چکی ہے کہ مریم علی حسین میری بہن ہے اور پراپرٹی کا جو الزام لگایا یہ نرگس قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہہ دے تو میں اپنی گرفتاری پیش کر دوں گا. آخری ایک سوال مریم سے، مریم کوئی ایسا پیغام، جس طرح آپ کی والدہ سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے بھی نرگس کو کال کی
لیکن انہوں نے اٹینڈ نہیں کی. کیا کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گی؟ ہو سکتا ہے آپ کی بات سن کے اس کا دل جو ہے وہ پسیج جائے. دیکھیے میں پہلے دن سے یہی چاہتی ہوں, اور جس طرح بات چیت کئی لوگ بیچ میں انوالو ہوئے کہ جی صلح کر لیں, ایون کہ والدہ کا بھی اس چیز پہ ہم نے وہ کیا کہ یار آپ ایزی ہو جائے, آپ لوگوں کا تعلق, دیکھیں ان کا تعلق ہے تو میں تو اس چیز پہ عزت کرتی ہوں. میں آج بھی کہوں گی اور میری اس چیز پہ ہے کہ یار بس ختم کرتے ہیں. آپ بھی بڑی ہیں, بڑے بن کے بندے کو سوچنا چاہیے کہ یار غلطیاں ہو جاتی ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن جہاں اتنا تعلق گزرا ہو نا اور انسان کو پتہ ہو گیا یار اس میں حقیقت بھی کچھ نہیں ہے, تو انسان کو مان جانا چاہیے. بڑا میرے خیال سے وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو مان جائے. تو ان چیزوں کو مت مزید بڑھائیں, اور صرف اور صرف اس میں پتہ کیا ہے, حقیقت تو لوگوں کو نظر آ جائے گی, لیکن جو جھوٹ باندھ رہا ہے وہ دنیا کے سامنے کس طرح پینٹ ہو رہا ہے, ہر بندہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے, وہ غلط ہے, وہ غلط ہے. تو وہ چیز جو ہے نا, آپ بھی اس چیز کو ختم کریں, اس مسئلے کو. بہتر یہی ہے کہ ایک اچھے طریقے سے انسان تعلق ختم کر دے, ملے نا, لیکن اس طرح آ کے ذلیل مت کریں. آخری ایک بات, جس طرح عابدہ عثمانی جو آپ کی والدہ, انہوں نے بھی نرگس کو پیغام دیا, کیا آپ دعوت دیتی ہیں ناظرین کے سامنے کہ آپ کے گھر ہیں, آپ اس کو خالہ بھی کہتی رہی ہیں, آپ کا تعلق بھی رہا ہے, کیا کہیں گے ان کو دعوت دیں سب کے سامنے؟ نہیں, میں اس چیز پہ کہتی ہوں کہ ہاں اگر آپ کو میری طرف سے کوئی بھی چیز, اول میں نے اپنی کسی بھی گفتگو میں کوئی ایسی بات ان کے لیے نہیں کی کہ جس سے ان کی فیلنگز کوئی ہرٹ ہو, لیکن میں آپ سے ضرور کہوں گی کہ اگر آپ مجھے اپنی بیٹی سمجھتی ہیں, یا آپ وہ مقام واقعی جس طرح آپ مجھ سے پیار کرتی تھیں, اگر آپ وہ چیز دیکھتی ہیں تو آپ اس چیز کو ختم کریں. پھر سے ایک ہوتے ہیں, ساری چیزیں وہ ختم کرتے ہیں, جو ہو گیا اب اس کو مل کے سمیٹتے ہیں اس گند کو. بہت شکریہ. مریم علی حسین نے نرگس آپ کے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے, اور بہت ہی خوش دلی سے یہ پیغام آپ کے لیے دیا, جس طرح ان کی والدہ نے بھی آپ کو انوائٹ کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب چھوڑ دیں اس بات کو, جو ہو چکا. ماجد بشیر نے بھی حلفاً یہ کہہ دیا ہے کہ مریم میری بہن ہے, اور مریم اس سے پہلے یہ کہہ چکی ہے کہ ماجد میرا بھائی ہے. اور دوسرا جو الزام پراپرٹی کا تھا, وہ بھی ماجد بشیر نے کہا کہ اگر آپ حلفاً کہہ دیں تو میں اپنی گرفتاری دینے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے تو یقیناً ہمیں غلط فہمی ہو سکتی ہے, اس کو دور کریں. اور مریم نے اور عابدہ عثمانی نے آپ کو انوائٹ کیا ہے, ان کے گھر آئیں. آخری سوال لیں گے, اگر نرگس آپ کے گھر آتی ہے تو کیا پکائیں گی آپ, کیا پکانا آتا ہے آپ کو؟ مجھے کھانا تو سارا کچھ ہی بنانا آتا ہے, لیکن آئیں گی تو انشاءاللہ ہم باقاعدہ طور پہ جو چاہیں گے ہم وہ بنائیں گے. نرگس آپ کے لیے دعوت عام ہے, آپ ان کے گھر آئیں, جو آپ کہیں گی. ایک اور چیز کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے سے بھی ہٹ کے اس چیز پہ جو میرے پہ کیا وہ تو ایک چیپٹر, اور اس پہ میں ان کو کہتی ہوں کہ یار چلے چھوڑیں, آپ ہی چھوڑیں. اور دوسری بات میں یہ کرتی ہوں کہ آپ دونوں میاں بیوی بھی صلح کر لیں, زیادہ بہتر ہے, کیونکہ یہ رشتہ اللہ پاک نے بڑا خوبصورت بنایا ہے. میرے خیال سے اب ان کو صلح صفائی ان کو بھی کرنا. یہ سب سے بڑا پروگرام جو ہے, اس میں یہ سب سے بڑا میسج ہے. مریم علی حسین نے نرگس کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ آپ ساری باتیں چھوڑ دیں, مجھ پر جو الزام لگا وہ بھی ختم کر دیں, اور سب سے اہم بات کہ آپ ماجد بشیر بھائی سے صلح کر لیں, اور اپنی جو زندگی آپ کی اچھی خاصی گزر رہی ہے اس کو خراب نہ کریں. اس سے آگے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. یہ سب سے بڑا پروگرام ہے, میں بھی یہ چاہتا ہوں, مریم علی حسین بھی یہی چاہتی ہے, عابدہ عثمانی نے بھی یہی پیغام دیا ہے. اب یہ نرگس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کتنی جلدی ماجد بشیر سے صلح کرتی ہیں اور ان کے گھر آئیں گی. اور مریم علی حسین نے یہ کہا ہے کہ میں بہت زیادہ کھانے پکاؤں گی اور ایک اچھی دعوت کروں گی. مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.